السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے گلے کے متعلق بات کی تھی کہ گلے میں 3 مخارج ہیں اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، یعنی حلق، گلا۔ حلق عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی گلے سے ادا ہونے والے حروف، تو ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں اور حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 6 حروف ہیں جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، اور آج ہم نے پڑھنا ہے قاف اور کاف کے متعلق کہ ان میں لوگ فرق نہیں کرتے، قاف نہیں پڑھ سکتے، کاف ہی پڑھتے ہیں، دونوں حروف کو کاف ہی ادا کرتے ہیں، اور یہ فرق کیوں نہیں جانتے، اس کے متعلق آج ہم نے بات کرنی ہے کہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے، اقصی لسان، جو پچھلا حصہ ہے، زبان کی جڑ ہے، گلے کے حروف ختم ہو گئے، اب زبان کے حروف شروع ہونے لگے ہیں، تو زبان کی جڑ سے ہم نے شروع کرنا ہے اور زبان کی نوک پہ ختم کریں گے۔ اب زبان کی جڑ سے ٹوٹل 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ایک ہے قاف اور ہے کاف۔ اب دونوں میں فرق آپ نے کیسا کرنا ہے، ایک ہے زبان کی جڑ جب اوپر لگتی ہے نرم تالو کے ساتھ تو یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ جب اوپر تالو کے سخت حصے سے لگتی ہے تو چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ نرم تالو اور سخت تالو، زبان کی جڑ اوپر نرم تالو کے ساتھ لگے گی تو موٹا قاف ادا ہوگا، قاف کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، قاف موٹا ادا ہوتا ہے، کاف باریک ادا ہوتا ہے۔ موٹا اور باریک کا فرق ہے، اگر آپ قاف کو موٹا ادا نہیں کرتے تو اس کی جگہ بھی چینج ہو جائے گی، کاف کی جگہ سے ہی ادا ہوگا، زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی لیکن چپکے گی نہیں۔ آپ ایسا محسوس کریں گے جب قاف کو آپ ادا کرتے ہیں تو ایسا محسوس کریں گے کہ جس طرح زبان کی جڑ اوپر چپک گئی ہے، قاف، قا، قا، قاف، قال، قالو۔ تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ زبان کی جڑ اوپر چپک رہی ہے، اور زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ چھوٹے کاف میں لگتی ہے تو وہاں چپکتی نہیں۔ بس یہ فرق ہے، ایک فرق تو آپ نے یہ جاننا ہے۔ دوسرا فرق کہ زبان کی جڑ کا ایک حصہ وہ منہ کی طرف ہے، ایک حصہ گلے والی سائڈ پہ ہے۔ تو اب زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ ہے اس کو اوپر لگائیں گے، قا، موٹا ادا، قاف موٹا ادا ہوگا۔ یہ حروف مستعلیہ جو 7 موٹے حروف ہیں ان میں سے ہے قاف، قاف کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اوپر آپ لگائیں گے تو چھوٹا کاف ادا ہوگا۔ یہ 2 طرح کا میں نے فرق بتا دی ہے۔ جیسا کسی پارک میں بیلنس کے لیے ایک سائڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو ایک بیلنس ہوتا ہے، جگہ دونوں کی مختلف ہے، چیز ایک ہے لیکن ایک سرا ہے، ایک دوسرا سرا اس طرف ہے۔ اب ان میں فرق زبان کی جڑ کا اوپر تالو کے ساتھ دونوں میں لگتا ہے، لیکن زبان کی جڑ کا وہ حصہ
جو اوپر سخت تعلق کے ساتھ لگتا ہے یہ چھوٹے کاف میں ہے، اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو اوپر نرم تعلق کے ساتھ لگتا ہے تو موٹا قاف ادا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق میں نے بتایا کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ ہے اوپر تعلق کے ساتھ لگے تو موٹا قاف ادا ہوگا، اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اوپر تعلق کے ساتھ لگے گا تو چھوٹا قاف ادا ہوگا۔ تو یہ دونوں میں یہ فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے دونوں کو ایک ہی جگہ سے ادا کرتے ہیں، قاف ہی پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قاف کو موٹا ادا نہیں کرتے، باریک پڑھتے ہیں تو قاف ہی ادا ہوتا ہے۔ تو قاف جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، قاف کو اپنے موٹا ادا کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے نا دیکھ لیا، زبان کی جڑ اوپر کوے کے متصل، کوہ جو اوپر ایک ٹکڑا جو ہے لٹکا ہوتا ہے گلے میں، اس کو کوہ، اردو میں کوہ کہتے ہیں، اس کا نام کوہ ہے، اور لحاظ جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، تو اردو میں کوہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اوپر جب زبان کی جڑ اوپر تعلق کے ساتھ لگے گی تو قاف ادا ہوگا، اور ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، تھوڑا سا فرق ہے، ذرا منہ کی طرف تھوڑا سا آگے، ذرا منہ کی طرف ہٹ کر زبان کی جڑ اوپر تعلق کے ساتھ لگے گی تو چھوٹا قاف ادا ہوگا۔ بس ان دونوں میں یہ فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے آپ نے معلوم کر لیا تو سمجھیں کہ آپ سمجھ گئے، اور یہ فرق جو ہے تبھی معلوم ہوگا جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اب دیکھیں کوہ جو ہے آواز نکالتا ہے تو وہ بالکل جو ہے نا قاف ادا کر رہا ہوتا ہے، اس طرح قا 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 اس طرح کرتا ہے، کا نہیں کرتا۔ اب دیکھو ہے کہ آواز ہے کا، ایک ہے قا، قاف زبر قا، اور کاف زبر کا، فرق ہے نا۔ اس طرح قاف زیر قی، کاف زیر کی، اس طرح قاف پیش قو، کاف پیش کو، اس میں فرق ہے۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی خاص فرق نہیں، آواز کا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تو بڑا فرق پڑتا ہے، معنی پہ اثر پڑتا ہے۔ اب جس طرح آپ نے کہہ دیا قل قل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، ہم عبادت ان کی نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، موٹے قاف کے ساتھ قل، اور آپ اگر کل پڑھتے ہیں، کل کا معنی ہے کھا، تو معنی کتنا غلط ہو گیا۔ تو معنی میں بھی فرق پڑتا ہے، حرف جب تبدیل حرف بالحرف ہوگا تو معنی بھی تبدیل ہوگا۔ تو اس پہ جو ہے آپ نے توجہ دینی ہے، اور مکمل جو ہے اس کی پریکٹس جو ہے جاری رکھنی ہے جب تک آپ کا قاف صحیح نہیں ہوا۔ اب عرب لوگ جو ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ تو ویسے عام بات بھی جو ہے نا اسی طرح ہی کرتے ہیں، جہاں قاف ہوگا تو قاف ہی پڑھیں گے، جہاں کاف ہوگا تو کاف پڑھیں گے۔ لیکن اجمی لوگ جو ہے وہ جب تک مخارج جو ہے نہ سیکھیں، حرف کا مخرج نہ سیکھیں، تو اس وقت تک جو ہے حرف کو صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ نے جو ہے صحیح پریکٹس کرنی ہے اس کی، اور بعض دفعہ جو ہے ٹائم لگتا ہے، لیکن ہے کہ صحیح لازمی ہوتا ہے۔ آپ نے کسی حرف کے بارے میں مایوس نہیں ہونا۔ بعض دفعہ جو ہے نا کسی حرف پہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، جس طرح وسط حلق کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ہے نا زیادہ ٹائم لگتا ہے، عین اور ح کی ادائیگی میں زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قاف اور کاف، کاف تو آسان ہے، لیکن قاف پہ جو ہے نا آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے، اس پہ جو ہے نا زیادہ پریکٹس کرنی ہے، تب آپ کا جو ہے نا قاف صحیح ہوگا۔ قا، قل یا ایھا الکافرون،
تو یہ ہوا قاف کے متعلق، اور اس کا مخرج بھی جو ہے ہم نے پہچان لیا. اور کاف جو ہے باریک پڑھا جاتا ہے اور یہ آسان ہے، اس کے متعلق زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ آسان ہے. ایاک کی کو آسان ہے، علم تر کیف، لیکن اس کے مقابلے میں قاف پہ جو ہے نا آپ نے توجہ دینی ہے. اور اس کی مثال جو ہے کوے کی جو ہے کہ وہ آواز کیسی نکالتا ہے، قا قا، اس طرح جو ہے کا اور قا فرق ہے نا. تو فرق یہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ ہے اوپر لگائیں گے تو موٹا قاف ادا ہوگا، اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو چھوٹا قاف ادا ہوگا. تو یہ دونوں کا جو ہے فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور اس میں جو ہے اگر مزید کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے آخر تک جو ہے ہمارے ساتھ رہیں. بیچ میں جو ہے کوئی ایک ناغہ بھی ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، لیکن یہ ایک سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اسی موضوع پہ جو ہے نا، تجوید کے موضوع پہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے. مخارج کے بعد جو ہے نا صفات الحروف اور جو ہے نا جو بھی قواعد ہیں انشاءاللہ آپ تک یعنی انشاءاللہ پہنچائیں گے. تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے بیل آئیکن کو جو ہے نا وہ اس کو بھی لازمی پریس کریں. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. والسلام.